درس تصوف کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا۔ جب پروردگار نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جائیے اور فرعون کو جو سرکشی میں مبتلا ہو چکا ہے اس کو راہ ہدایت دکھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما۔ اس کا مطلب شرح صدر کوئی اتنی اعلیٰ چیز ہے جس کو جلیل القدر پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام رب سے مانگ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شرح صدر پر۔ شرح صدر کا مطلب ہے سینے کا کھل جانا، دل کا وسیع ہونا، جس کو آسان جملے میں اگر میں بتاؤں تو حق اور حقیقت کو قبول کرنے کے لیے بندے کے ذہن کو آمادہ ہونا شرح صدر ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان کا شرح صدر ہو جائے تو اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے، اسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے، صبر اطمینان کے ساتھ وہ نیک کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ انسان کے دل کے نیچے ایک لائن ہے، اسے کہتے ہیں خناس۔ شیطان وہاں سے اپنے اثرات مومن کے بندے کے دل کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں تعلیم دی گئی کہ ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں محفوظ رکھ من شر الوسواس الخناس، اس خناس کے وسوسوں کے شر سے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو دبک کے بیٹھا ہے۔ شیطان کا جو اثرات ہمارے دل میں آتے ہیں نا، وہ دل کے نیچے ایک لائن ہے، اسے خناس کہتے ہیں۔ شیطان وہاں سے اثرات دل میں منتقل کرتا ہے، اور نفس ہمارا تو ہمارے اندر ہی ہے جو 100 شیطانوں پر بھاری ہے۔ اور شیطان ہمارے دل میں، جیسے آپ کوئی پرانا مکان دیکھیں نا تو اس کے اندر جالے لگے ہوتے ہیں، بہت ڈارک ہو چکے ہوتے ہیں، گرد و غبار، ایسے ہی یہ جو سینہ ہے ہمارا، شیطان یہاں دل کے قریب چھوٹے 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 جالے بن دیتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کی، وہ کسی بھی بندے کے دل کو اور سینے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس میں کتنے جالے لگے ہوئے ہیں۔ 1,80,000 جالے بنتا ہے شیطان، جھوٹ کے، غیبت کے، چغلی کے، بہتان کے، بدگمانی کے، اس طرح اس نے کئی جالے بن رکھے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ پردہ پڑا رہتا ہے، وہ حق یہاں پہنچنے دیتا ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کا نام لکھا کشف المحجوب، غفلت کے پردے اٹھا دینے والی کتاب۔ اور شیطان جو ہے وہ چونکہ ہر وقت ہر گھڑی بندے کو گمانے میں لگا ہوا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو مطالعہ میں رکھیں۔ تلبیس ابلیس پڑھے تو ایسے ایسے مکاری کے ساتھ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا اٹیک اہل علم پر ہوتا ہے، کیونکہ علم والے کو اس نے پتا ہے اس نے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے آنا ہے، وہ اس کو گماتا ہے طرح طرح کے۔ اور اسی طرح شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا اور پردے ڈال کے رکھے گا، یعنی جالے بنتا ہے، اور انسان اسی میں پڑا رہتا ہے، کبھی اس کے خلاف انتقام، کبھی اس کے خلاف غصہ، یہ ساری چیزیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو شرح صدر نصیب ہو جائے، اس کا سینہ صاف اور پاک ہو جائے، اللہ کی طرف سے نور ایمان اس میں بھر جاتا ہے، اور دل کو حق قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر حق قبول کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، پھر انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے،
معاملات میں اللہ کی طرف سے اسے وہ سکون و اطمینان ملتا ہے کہ ایک بظاہر دنیاوی زندگی اور منصب اور دولت اور پیسے والا شخص وہ زندگی کا سکون اور اطمینان نہیں پاتا جو مصیبتوں اور دنیا کی آزمائشوں اور لوگوں کی تکلیف میں گھرا ہوا شخص اپنے رب کی محبت میں ڈوبا ہوا، اپنے رب کے لیے صبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ جو سکون اور اطمینان اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور انہوں نے عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما اور مجھ پر میرا کام آسان کر دے۔ اس کا مطلب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا شرح صدر کریں، اتنا پاک اور صاف کر لیں اپنے سینے کو کہ اس میں دنیا کی محبت کم ہو جائے، آخرت کی طرف توجہ ہو، اور فضول کاموں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ہر وقت اپنے رب سے لو لگا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے شرح صدر؟ یعنی جو آپ نے آیت تلاوت کی ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ نور ایمان اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، ان النور اذا داخل الصدر انفسح، اور اس کا سینہ کشادگی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا یہ کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ جب نور ایمان سینہ میں داخل ہو جائے تو سینے میں کشادگی آ جاتی ہے۔ عرض کیا پیارے آقا اس کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 وہ دار الغرور یعنی دھوکے کے گھر دنیا سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں پھر دنیا کی محبت نہیں رہتی، دولت پیسے کی حوث ختم، کیونکہ اس کا ہر کام ہی اللہ کے لیے ہے۔ ایک چیز۔ نمبر 2 دار الخلود یعنی ہمیشگی کے گھر میں آخرت کی طرف جانے کی طرف وہ رجوع رکھتا ہے، ہر وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور نمبر 3 موت کے آنے سے پہلے وہ اس کی تیاری کر لیتا ہے، موت کے آنے سے پہلے۔ مثلا آپ یوں سمجھیں 5:07 ہوئے ہیں، اگر آپ کو 5:08 پر موت آ جائے تو کیا آپ 1 منٹ بعد اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ اتنی تیاری کر کے رکھنا کہ بندہ کہے میں اگلے لمحے مجھے موت آ جائے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کامیابی و سرخروئی کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو تیاری ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے نا، اس لیے اس کو ہم نے آج کے موضوع کو شرح صدر کے ساتھ بیان کیا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی خوبصورتی کے ساتھ صحابہ کے سامنے شرح صدر بیان کرتے ہیں، اور سینے کی کشادگی یعنی 3 چیزیں بتا دیں، دنیا دھوکے کا سامان اس کی طرف توجہ نہیں لگانی، اور ہمیشگی کا گھر یعنی آخرت کی طرف توجہ کرنی ہے، اور موت کی تیاری کر لینی ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں وقت ایک دین اسلام ہے جو انسان کو شرح صدر کی ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کشادگی دے دے پھر کامیابیاں اس انسان کا مرکز بن جاتی ہیں۔ لہذا پروردگار نے سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس سے اللہ ہدایت دینا چاہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں تأمل نہیں آتا، پھر وہ شکوک و شبہات میں نہیں پڑا رہتا۔ ہم نے اتنا عرصہ جو اس ٹاپک پہ بات کی، کیوں؟ تاکہ اندر جو انسان کے جو شیطان نے حجاب ڈال رکھے ہیں، پردے ڈال رکھے ہیں، ہم اس سے نکل کے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اور جب
موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما، ہمارے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے عطا کر دیا گیا۔ وہ کلیم ہیں، وہ مانگتے ہیں یا اللہ میرے سینے کو کشادگی دے، یہ حبیب ہیں جنہیں بن مانگے عطا کر دیا جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا کی، ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا۔ اب ذرا سوچیے آخر وہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے اور انبیاء اس کو طلب کر رہے ہیں۔ سورہ انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگی دے دیتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر اصلاح کی بات ہی نہیں آتی، وہ حقیقت کی طرف بڑھتا ہی نہیں، اس کو آپ جتنی مرضی اچھی بات سنائیں اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں ان النور اذا داخل الصدر انفسح، جب یہ ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سینے کی کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو مومن کی کیفیت یہی ہے، اس کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے اپنے دل میں پیدا ہونے والے منفی خیالات اور شیطان نے جو جالے بن رکھے ہیں ان کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں شرح صدر وہ نور ہے جس کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے اور دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا کی دولت اور پیسے سے بے رغبت، صرف اپنے رب کی محبت میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ تو گرامی حضرات، اس لیے انسان کو ہمیشہ زندگی کے اندر کوشش کرنی چاہیے کسی شیخ کامل، کسی اللہ والے کی صحبت اسے میسر آئے، اور پھر اس کی برکت سے اس کو باطنی کیفیات کا ادراک ہوتا ہے، پھر یہ جو انسان کے دل پہ لگے ہوئے جالے ہیں یہ دور ہوتے ہیں۔ اگر آج کے پرفتن دور میں ہم کسی صاحب نسبت کے ساتھ یا کسی شیخ کامل یا کسی اچھے صالح اور متقی بندے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، شیطان لازمی ہمیں ڈی ٹریک کر دے گا، لازمی راستے سے بہکا دے گا۔ حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرمایا کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بغیر ریاکاری کے عبادت سے بھی افضل ہے۔ 100 سال کی وہ عبادت جو ریاکاری کے بغیر وہ ایک طرف، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف 100 سال کی عبادت ہے اور وہ بھی بے ریا، ایک طرف اصل میں جو ایک ساعت ہوتی ہے نا، ایک گھڑی، یہ 1.25 گھنٹہ کی ہوتی ہے، 1.25 گھنٹہ تقریباً کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائیں۔ میں نے کسی سے سوال کیا اللہ والے سے کہ یہ کیا مطلب ہے، اور داتا صاحب جائیں نا تو سونے والے دروازے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہی شعر لکھا ہوا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے بھی میں اللہ والوں کی کسی صحبت میں بیٹھا تو ایک گھڑی میں انہوں نے وہ بات بتا دی جو پوری زندگی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نے کہا جی ہمیں بھی بتا دیں وہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ یہ ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت سے افضل ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی کسی بندے کو واعظ و تبلیغ کریں تو ان کو بتا دیا کریں اور کہہ دیا کریں کہ خود بھی خاتمہ بالایمان کی کوشش کر کے دنیا سے جائیں، اپنے اپنے خاتمہ بالخیر کی۔ وہ کہتے جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نا انہیں کہیں کہ آپ کلمہ طیبہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب کہا پروردگار یہ کلمہ میں تیری بارگاہ میں بطور امانت پیش کرتا ہوں، جب میں مرنے لگوں میری امانت کو میرے منہ میں دوبارہ لوٹا دینا۔ لو جی بندے کا معاملہ حل ہو گیا۔ اس کائنات میں سب سے بڑا امانت دار کون ہے؟ اللہ۔
سب سے بڑا امانت دار ہے. اور آپ نے روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اپنی امانت اللہ کے پاس رکھوا دی. اللہ مرتے وقت آپ کی امانت واپس کرتے ہوئے آپ کے منہ میں کلمہ طیبہ جاری فرما دے گا. لو خاتمہ ایمان پہ مل گیا. ایک طرف 100 سال کی عبادت، پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے کہ نہیں. ایک طرف اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالایمان کے اسباب پیدا فرما دیے. یہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ. اس لیے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. شیخ کامل اسے کہتے ہیں جو نور بصیرت کے ساتھ اپنی اس آنکھ کے ذریعے 24 گھنٹے اللہ کا دیدار کریں، وہ شیخ کامل ہوتا ہے. اور یہ ناپید نہیں ہے. لوگ آج کہتے ہیں جی آج کل تو ہے نہیں. یہ تو آپ ڈھونڈیں نا، گدڑی میں لال ملتے ہیں. 24 گھنٹے جو نور بصیرت کے ساتھ اس آنکھ سے اللہ کا دیدار کرے، 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، اسے شیخ کامل کہتے ہیں. اور جب آپ کسی بھی اللہ والے، مجھے کسی نے کہا جی اس کی ضرورت کیا ہے کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہونے کی، میں نے کہا آپ تو عام بندے ہیں نا. امام فخر الدین رازی جیسے ہستیاں 32 جلدوں پہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے. ان کی تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے زندگی کے 10 سال لگانے پڑتے ہیں. اتنی بڑے عالم. لیکن جب موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، کہنے لگا کہ اللہ کا ایک ہونا دلیل سے ثابت کرو. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ شیطان ہے. آپ نے دلیل دی، بہت بڑے عالم ہے. شیطان بہت بڑا عالم ہے، اس نے اس کا رد کر دیا. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کا رد کر دیا. 360 دلائل دیے ایک ایک کر کے، اس نے 360 ہی دلائل سے رد بھی کر دیا. علم اتنا ہے اس کے پاس، شیطان کے پاس. اب کیا ہوا، وہ مرید تھے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ دور بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. انہوں نے پانی لیا اور ایسے پھینکا اور کہا اس کو کہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. وہ شیخ جانتے تھے کہ یہ تو میرے مرید کا موت کا وقت ہے اور یہ اس کا ایمان چھیننے آیا ہوا ہے. اچھا، وہ پانی آ کے ان کے سینے پہ گرا. امام فخر الدین رازی کو ٹھنڈک کا احساس ہوا اور کہنے لگے اور جو بھی تو ہے مجھے نہیں پتا، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ہی ایک مانتا ہوں. اب وہ شیطان کہنے لگا آج تیرا ایمان میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا تھا، لگتا ہے کوئی روحانی طاقت آئی ہے جس نے آ کے تیرا ایمان آج بچا دیا ہے، وگرنہ تو بے ایمان ہو کے مرتا. اور ساتھ ہی ان کی روح قبض ہو گئی. اب شیخ نجم الدین کبرا ان کے جو مرید تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے پانی پھینکا؟ کہا اس لیے کہ میرا ایک مرید ہے جس کا نام فخر الدین ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن موت کا وقت قریب تھا اور شیطان اس کا ایمان چھیننے آ چکا تھا. اس لیے کسی شیخ طریقت سے وابستہ ہوتے ہیں، چونکہ جس کی نظر میں 24 گھنٹے اللہ کا دیدار ہے وہ تو دنیا کے تمام اطراف و اکناف کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ پہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے. حضرت غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں کیا فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں رب کی پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو گرامی قدرات، شرح صدر یہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، دین پر استقامت کا ذریعہ ہے، مشکلات میں صبر کے ساتھ کھڑے ہونے کا وتیرہ ہے، یہ عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے اور انسان کو قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے. شرح صدر کے اتنے فوائد ہیں. اس لیے جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہ جتنے جالے بنے ہوئے ہیں شیطان نے وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور میں نے آپ کو کل بھی کہا جب اللہ کا ذکر کوئی کرتا ہے ذکر الہی سے، پھر انسان کی یہ تمام جتنی بھی منفی باتیں ہیں اور نفس امارہ کی علائشیں یہ دور ہو جاتی ہیں. آج کا انسان ذہنی دباؤ میں ہے، سٹریس میں ہے، اضطراب میں ہے، تشکیک میں ہے، میٹیریلزم اور مادہ پرستی میں مبتلا ہے. اس کو چاہیے کہ دل کا سکون، زندگی کا مقصد اور ایمان کی مضبوطی کے لیے وہ اللہ کا ذکر کرے، کسی صالح بندے کی محفل کو اختیار کرے، ایمان کی روشنی کو بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو پھر انسان کے دل کو کشادگی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کی کیفیت انسان میں ظاہر ہوتی ہے. یہی ہمارے سلف صالحین، یہی ہمارے اولیاء صوفیاء کا خوبصورت وتیرہ رہا،
جنہوں نے ایک جہان کو ایمان کی لذتوں سے سرشار کیا۔ گرامی حضرات، ہمارا 40 روزہ فہم دین کورس جو 40 روز قبل ہم نے سٹارٹ کیا، آج الحمدللہ اس کی آخری نشست ہے، اور اگر چونکہ کل روزہ ہو جاتا ہے تو ہمارا چونکہ جمعے کو درس بعد میں نہیں ہوتا، پہلا درس ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کل روزہ ہوا تو پھر خواتین کا اجتماع بھی ہمارا اسی طرح 9:30 سے 11:30 کے درمیان ہوگا۔ کوشش کیجئے، ہمارا یہ درس کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ رمضان کے بعد اسی طرح نماز کے بعد 10 سے 12 منٹ کا درس ہے، لازمی آپ کسی نہ کسی ایسے معاملے کے ساتھ جڑے رہیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی کی دلیل ہیں۔ جس طرح پرفتن دور کے اندر، بڑھتی ہوئی بیراہ روی کے اندر اسلام کے معاملات کو اپنانا اور اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے اب درس قرآن و حدیث میں جیسے رمضان المبارک میں مسجد میں آتے رہے، اس کے بعد